بغداد شہر، جس کے گلی کوچوں میں ایک خستہ حال مکان تھا اور اس مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکایتیں کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، اور ان بچوں کا باپ جس کا نام یوسف تھا وہ سر جھکائے بیٹھا اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے جب بغداد شہر میں ایک وبائی مرض پھیلا اور اس کی زد میں کئی لوگ آئے۔ یوسف بھی اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بیمار، لاچار اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کے بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب ان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ یوسف بچوں کو روتا دیکھ کر رسوئی میں گیا تاکہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈ سکے، مگر اب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا اور تمام برتن خالی تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کچھ روزگار کا سوچو، یوں گھر میں بیٹھے رہنے سے تو ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یوسف کہنے لگا، میں نے زندگی میں کبھی ایسی کوتاہی نہیں برتی، لیکن اب بیماری نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور اب میں کام کرنے کے قابل نہیں، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ بیوی کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان تھا۔ آخر وہ گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا اور تلاش کرنے پر آخر کار اس نے ایک لمبی رسی تلاش کر لی اور کہنے لگا، میں اس رسی کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ یوسف کی بات سنی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ آج تو کھا لیں گے، مگر کل تک کیا کریں گے؟ یوسف نے کہا کہ کل تک تو بہت دیر ہے اور کل کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ پھر اس نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ پھر کافی دیر آوازیں لگانے کے بعد آخر کار اسے ایک گاہک مل گیا۔ گاہک نے رسی کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہیں اس رسی کا 1 دینار دے سکتا ہوں۔ یوسف نے کہا کہ یہ رسی 1 دینار سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے ہی میں نے اسے زیادہ قیمت پر خریدا تھا۔ تو گاہک نے یوسف سے کہا کہ میں نے جو قیمت لگائی ہے وہی مناسب ہے، اس سے زیادہ میں تمہیں 1 دینار بھی نہیں دوں گا۔ اگر تم دینا چاہتے ہو مجھ سے یہ 1 دینار لے لو اور اس رسی کو میرے حوالے کر دو، اگر نہیں دینا چاہتے تو جاؤ کسی اور کو یہ رسی بیچ دو۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ یوسف نے آخر منظور کر لیا اور 1 دینار لے کر وہ رسی اس گاہک کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکے، لیکن راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ یوسف آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ماجرا ہے، مگر وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا ایک نوجوان نے ایک بوڑھے آدمی کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لے کر جانا چاہتا ہے، اور بوڑھا اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یوسف نے اس جوان سے کہا، اے جوان، یہ بوڑھا تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا اس جوان کے ہاتھوں مجبور تھا، کہنے لگا، صرف 1 درہم کے خاطر یہ مجھے قاضی کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید کروا سکے۔ اب تم بتاؤ، کیا اللہ پاک کو یہ بات منظور ہوگی کہ میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت سے زندگی بسر کر رہا ہوں، 1 درہم کے خاطر قید خانے چلا جاؤں؟ یوسف نے اس بزرگ کی بات سنی تو سوچنے لگا، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی مجبور شخص ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بوڑھا شخص قید خانے چلا گیا تو اس کی بیوی اور اس کے بچوں کا خرچ کون اٹھائے گا؟ ایسا سوچتے ہی اس نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور اس نوجوان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو جوان، تمہاری رقم، اور اس بوڑھے آدمی کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بیوی بچوں میں واپس جا سکے۔ جب جوان وہاں سے گیا تو بزرگ بھی سنبھل گیا اور ہاتھ اٹھا کر یوسف کو دعائیں دینے لگا، اللہ تمہیں اس کا 100 گنا زیادہ دے۔ بزرگ کی دعائیں سنتے سنتے یوسف بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے یوسف یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا ہوگا، لیکن وہ دل ہی دل میں خوش بھی تھا کہ اس نے غربت کے باوجود ایک نیکی کا کام کیا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ لیکن جب بیوی نے دیکھا کہ وہ خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکا، بلکہ جو رسی گھر سے لے کر گیا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، تم خالی ہاتھ کیوں ہو، اور اس رسی کا کیا ہوا؟ یوسف نے سارا واقعہ بیوی کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ واقعی تم نے عمدہ کام کیا ہے اور ایک بوڑھے کو قید سے نجات دلائی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ اب اپنے بچوں کو کیسے بہلاؤ گے اور انہیں کیا کھلاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، تم درست کہتی ہو، میں تمہاری باتیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ بوڑھا ہم سے زیادہ مصیبت کا مارا تھا،
لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور تمہارے رونے دھونے سے وہ 1 دینار واپس نہیں آنے والا۔ اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور آئندہ کے لیے سوچو، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی باتیں کڑوی ضرور ہیں مگر درست ہیں، اسی لیے وہ سوچنے لگا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ دوبارہ اس کے دل میں کچھ خیال آیا اور دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھ کر گھر میں ٹوٹے پھوٹے سامان میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھرا مگر اسے کوئی بھی قابل فروخت چیز نظر نہ آئی، اس لیے پریشان اور نا امید ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے ایک بستر نظر آیا جو ان بچوں کے بچھونے کے لیے تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس بستر کی ہی تلاش میں تھا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس بستر کو بیچ آتا ہوں تاکہ ان بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ بیوی نے کہا بچے بھوکے ہیں لیکن تم انہیں اس بستر سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو۔ یوسف نے کہا اچھا ہوا تم نے خود ہی کہہ دیا کہ بچے بھوکے ہیں، اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ بستر کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کی نظر میں اس بستر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، آنسو بہانے لگی اور فریاد کرتے ہوئے بستر سے بچوں کو اٹھایا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی لپیٹ لو اسے اور بیچ ڈالو، مگر اتنا خیال رکھنا کہ اسے سستے داموں پر مت دینا تاکہ چند دن ہمارے بچوں کا پیٹ تو بھر سکے۔ یوسف کے پاس کہنے کو کچھ بات نہ تھی، اس لیے اس نے بستر کو لپیٹ کر اپنے کندھے پر اٹھایا اور خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ وہ چلتا رہا اور آخر کار شہر کے اس میدان میں پہنچ گیا جہاں نئی اور پرانی چیزوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ یوسف نے جب بستر کو بیچنے کے لیے آواز لگائی تو چند ہی خریدار اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں 100 طرح کے عیب نکالے اور آگے بڑھ گئے۔ آخر کار ایک ایسا گاہک آ گیا جس کو وہ بستر پسند آ گیا۔ خریدار نے جب اس بستر کی قیمت دریافت کی تو یوسف نے خریدار سے 10 دینار کہا، اور گاہک کو عموماً اس بستر کی ضرورت نہ تھی تو کہنے لگا 10 دینار، کون بے وقوف ہوگا جو اس بستر کے لیے اپنے 10 دینار ضائع کرے گا؟ ایسا کہہ کر وہ گاہک آگے بڑھ گیا اور یوسف سے دور ہٹنے لگا۔ یوسف بھی اس کی طرف لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا جناب مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں، میں اپنی مجبوری کے تحت اس سے بھی کم قیمت پر یہ بستر فروخت کر دوں گا۔ آخر کار یوسف نے 3 دینار میں وہ بستر اس گاہک کو دے دیا۔ پھر وہ 3 دینار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور یہ سوچنے لگا آخر کار اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے کیا خریدے۔ اتنے میں اسے ایک بڑھیا کے رونے کی آواز سنائی دی اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس بڑھیا نے اپنے نوجوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اپنے بیٹے سے التجا کر رہی تھی مجھے حکیم کے پاس لے چلو، مجھے حکیم کے پاس لے چلو۔ لیکن وہ اس بڑھیا سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اماں جان مجھے جانے دیں، مجھے جانے دیں، آخر میں تمہارے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ یوسف نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آگے بڑھا اور ان کے جھگڑے کا سبب پوچھا۔ بڑھیا نے کہا میں نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور پرورش میں کئی دینار خرچ کیے ہیں، لیکن اب میں بیمار ہوں تو یہ مجھے حکیم کے پاس نہیں لے جاتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی اور مجھے پالا پوسا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں اپنی والدہ کے علاج کے لیے اسے لے جا سکوں۔ یوسف نے جب یہ ماجرا سنا تو پریشان ہوا اور اپنا کل سرمایہ یعنی 3 دینار اپنی پھٹی پرانی چادر سے نکالے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا اپنی ماں کو علاج کے لیے لے جاؤ۔ نوجوان کو یوسف کی سخاوت پر یقین نہ آیا، اس نے چاہا کہ وہ اس کے قدموں پر گر پڑے، مگر یوسف نے اسے ایسا کرنے کے لیے روک دیا اور کہا میرے پیارے اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ یہ کہہ کر وہ ماں بیٹا وہاں سے چل پڑے اور یوسف وہیں کھڑا پھر سے طرح طرح کے خیال میں ڈوب گیا۔ وہ ایسے ہی وہاں پریشان حال کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر کافی دیر کے بعد جب وہ سنبھلا تو پھر سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا، مگر بھوک اور فاقہ کشی کی وجہ سے اب چلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ اس حالت میں بھی گھر جانے پر مجبور تھا، اس لیے وہ گرتا پڑتا گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کے بیوی بچے اس کے انتظار میں تھے، اس لیے فوراً دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، مگر اپنے شوہر کا لٹکا چہرہ دیکھ کر وہ خوشی بھی اس کے چہرے سے جاتی رہی۔ بیوی کہنے لگی تم پھر خالی ہاتھ لوٹے ہو؟ بیوی کو غصے میں دیکھا تو یوسف نے سارا ماجرا بیوی کو بیان کر دیا۔ جب بیوی نے یوسف کی بات سنی تو کہنے لگی تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکہ دیا ہے، معلوم نہیں کہ تم اپنے بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے۔ اب تم بتاؤ کیا کریں، کہاں جائیں؟
اب میرے بچوں میں مزید بھوک کی شدت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور شاید ان کی موت بھی اسی فاقہ کشی کی وجہ سے ہوگی۔ یوسف نے بیوی کی باتیں سنی تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ ہماری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ اگر تم بھی اس بوڑھی کے حالات دیکھتی تو تم بھی وہی کرتی جو میں نے کیا، اسی لیے صبر رکھو، کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی جائے گا۔ اگر اس بار میں کوئی چیز لے کر گیا تو اسے بیچنے کی بجائے گروی رکھوں گا تاکہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ بیوی کہنے لگی، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بچی بھی ہے جسے تم گروی رکھ سکو گے؟ یوسف اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا، وہ کوزہ کیسا رہے گا؟ یہ کوزہ مجھے دے دو تاکہ میں اس کے بدلے میں ایک چھوٹا کوزہ لے آؤں اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آؤں۔ اس کی بیوی جو پہلے سے پریشان حال کھڑی تھی کہنے لگی، اس کوزے سے بھی ہاتھ دھو لو، یہ کوزہ تم سے نہ کوئی گروی رکھے گا اور نہ اسے کوئی خریدے گا، بلکہ ایسا کرو اس کوزے کو توڑ دو یا کسی کو بخش دو۔ مایوس یوسف آگے بڑھا اور اس کوزے کو اٹھا کر کہنے لگا، مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم جانتی بھی ہو میں اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یوسف نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھر سے نکل گیا۔ بازار میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایک عطار کی دکان پر گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا۔ عطار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں پہلے سے جانتا بھی ہوں، اور کہا، اپنی کوئی چیز لاؤ جسے میں گروی رکھ سکوں۔ یوسف نے وہ کوزہ دکھاتے ہوئے کہا، میرا کل سرمایہ تو فقط یہ کوزہ ہے۔ عطار نے کوزہ دیکھا تو کہنے لگا کہ پرانا استعمال شدہ کوزہ جس کا رنگ بھی اترا ہوا ہے، یہ گروی رکھنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے جاؤ اور کوئی ایسی چیز لاؤ جو گروی رکھنے کے قابل ہو۔ اس کے بعد یوسف عطار کی دکان سے نکلا اور دوسری دکانوں کا رخ کیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئی کیونکہ وہ کوزہ بہت پرانا تھا اور اسی وجہ سے اسے کوئی بھی کوزے کے بدلے قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ یوسف کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت طاری تھی اور خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی ہے، اس کوزہ کو کوئی بھی گروی نہیں رکھے گا۔ پھر سوچا گروی رکھنے کی بجائے بیچ دینا چاہیے، پھر یہ سوچ کر واپس پلٹا اور خریداروں کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ یہی کوزہ اس کی آخری امید تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر قیمت پر اس کوزہ کو بیچ دے تاکہ کم از کم اس کے بچوں کو ایک وقت کا کھانا نصیب ہو سکے۔ اگر اس کی بدقسمتی کہ اسے کوئی بھی خریدار نہیں ملا۔ سورج اب مکمل غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے وہ تھکا ہارا اکیلا گلیوں میں رہ گیا۔ پھر وہ مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے چمک رہی تھی۔ وہ اسی جگہ بیٹھا سوچ رہا تھا اور سوچتا رہا کہ ایسی حالت میں گھر کیسے جائے اور بیوی بچوں کو کیا جواب دے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بدستور سوچتا رہا۔ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروخت کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی یوسف کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا، اس لیے وہ بھی یہاں آ کر بیٹھ گیا جہاں یوسف بیٹھا ہوا تھا۔ جلد ہی وہ ایک دوسرے کا حال احوال کہنے اور سننے لگے اور ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ مچھلی فروش یوسف سے کہنے لگا، ہم دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، اس لیے کوئی ایسا کام کریں کہ ہم حالات سے لڑ سکیں۔ تم ایسا کرو کہ یہ کوزہ مجھے دے دو تاکہ تمہیں اس سے چھٹکارا ملے، اور مجھ سے یہ مچھلی لے لو تاکہ مجھے اس مچھلی سے چھٹکارا ملے۔ میں تم سے کوزہ لے لیتا ہوں اور تم مجھ سے یہ مچھلی لے لو اور اپنے گھر چلے جاؤ تاکہ کم از کم آج کے دن تمہاری بیوی اور بچے تم اپنا پیٹ بھریں۔ یوسف سوچنے لگا، اس سے بہتر کہ میں خالی ہاتھ گھر جاؤں، کم از کم ایک مچھلی تو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ مچھلی فروش نے جلدی سے وہ کوزہ لے لیا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور چھوٹی سی مچھلی یوسف کے حصے میں آ گئی۔ پھر یوسف آہیں بھرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ پر کتنی قیامتیں گزری ہیں۔ پھر وہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو نہایت دکھ اور حسرت بھرے انداز میں دروازے پر دستک دی تو معمول سے جلد دروازہ کھول دیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کے آنے کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں بیوی بچوں کے سامنے وہ مچھلی رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کہتی ہے۔ پھر یوسف بولا کہ میں نے وہ کوزہ گروی نہیں رکھا بلکہ اس مچھلی کے تبادلہ میں یہ مچھلی خریدی ہے۔ اس کی بیوی کے چہرے پر خوشی تھی، مگر یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگی کہ تم اتنے بڑے کوزے کے بدلے میں یہ چھوٹی سی مچھلی لے آئے ہو، اور کہنے لگی آخر اب ہمارے گھر میں بچا ہی کیا ہے
کیا تم نے جانے سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اس کوزہ کو فروخت نہیں کرو گے بلکہ گروی رکھ کر کچھ رقم لاؤ گے؟ یوسف خاموش بیٹھا تھا اور بس اتنا ہی کہہ سکا کہ اس پرانے سے کوزے کو کوئی بھی گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ بیوی خاموش بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کوزہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک تھال اور ایک چاقو لے آئی اور اس مچھلی کو صاف کرنے لگی۔ وہ اسی طرح مچھلی کو صاف کر رہی تھی اور اچانک سے کہنے لگی، یہ کیا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ یوسف آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی علائش دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھا، موتی! اے عورت، یہ تو قیمتی موتی ہے۔ یوسف کے چلانے سے یوسف کا خاموش خاندان خوشی سے بھر گیا تھا۔ پھر انہوں نے یاد الہی میں رات گزار دی اور خوشی سے پھولے نہ سمائے اور صبح کا انتظار کرنے لگے کہ جوہری کب اپنی دکان کھولے گا۔ ابھی جوہری نے اپنی دکان بھی نہ کھولی تھی کہ یوسف اس کی دکان پر موجود تھا۔ جب جوہری نے دکان کھولی تو یوسف نے وہ قیمتی موتی بیچ کر جوہری سے بے حساب دولت لے لی۔ اس دفعہ وہ خالی ہاتھ نہ تھا بلکہ اس کی گٹھڑی درہم اور دینار سے بھری ہوئی تھی۔ یوسف نے اس رقم سے گھر کی ضروریات، بچوں کے نئے لباس اور گھر کی ضروریات کی چیزیں خرید لی۔ کافی عرصہ کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ جب چند دن گزر گئے تو یوسف کے حالات بھی پریشانی سے خوشی میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔